ناظرین، مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، جب ہم یہاں کینیڈا میں بسنے والے اپنے اپنے آبائی وطن کے بارے میں سوچتے ہیں تو یقیناً نہ صرف یہ کہ یادوں کے دریچے کھل جاتے ہیں بلکہ دلی طور پر بھی بہت اچھا لگتا ہے، یا یہ کہ جب کوئی ہم میں سے اپنے وطن جاتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے تو اس موقع پر یہی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ حسرت آتی ہے کہ یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ہم اس سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ کس حال میں ہیں یاران وطن۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہمارے مہمان خانے کو کون شخصیت سجا رہی ہے۔ یقیناً وہ وہی شخصیت ہے جو کہ ابھی حال ہی میں اپنے وطن چھٹیاں گزار کر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخصیت غیر معروف نہیں ہے۔ ہمارے شہر ٹورانٹو کی بالخصوص اور پورے نارتھ امریکہ کے علمی ادبی حلقوں کی بالعموم معروف و مقبول شخصیت ہے، اور وہ ہیں سید حسین حیدر صاحب۔ حسین حیدر صاحب، مہمان شو میں آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ بہت بہت زلفی صاحب آپ کی تعارف کا۔ ناظرین، حسین حیدر صاحب کی اب آپ نے ان کی شکل دیکھ کے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہی حسین حیدر صاحب ہیں جو کہ ہم لوگوں کے علمی اور ادبی پروگراموں میں نہایت ذوق و شوق سے تشریف لاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں، اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنی بھی علمی اور ادبی تحریروں سے ہم لوگوں کو مستفید کرتے ہیں۔ یہ وہی سید حسین حیدر صاحب ہیں جو کہ ایک بہت سجیلے اور کہنہ مشق نثر نگار ہیں، اور ان کی تازہ ترین تحریر کا آپ مطالعہ کر چکے ہیں جو کہ ہمارے یونیورسٹی آف کراچی گریجویٹس فورم کے میگزین میں شائع ہوئی ہے، دو سینئرز کی کہانی کے عنوان سے۔ تو یہ وہی حسین حیدر صاحب ہیں، اور جیسا کہ میں تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی یہ حال ہی میں پاکستان میں اپنی چھٹیاں گزار کر تشریف لائے ہیں، تو اس موقع پہ ہم چاہیں گے کہ حسین حیدر صاحب کا یہ دورہ پاکستان کا کیسا رہا، وہاں کن کن لوگوں سے علمی ادبی اور سماجی شخصیات سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ کہ وہاں علمی ادبی اور سماجی کن کن تقریبات میں ان کو شرکت کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے پیارے وطن کو، اپنے وطن کے پیارے لوگوں کو، خوبصورت لوگوں کو کیسا پایا، کس حال میں ہیں وہ، اور آج کل کیا ہو رہا ہے۔ تو انہی تمام چیزوں سے آگاہی کے لیے ہم نے آج حسین حیدر صاحب کو زحمت دی ہے اور ہمارے اپنے اس شو میں ان کو مدعو کیا ہے تاکہ ان کے جو ابھی حال ہی میں دورہ پاکستان کی جو ان کے مشاہدات ہیں، تجربات ہیں، جو تاثرات ہیں، وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو حسین حیدر صاحب، جلدی سے بتائیے کہ کس حال میں ہے یاران وطن۔ جی شکریہ، آپ کا تعارف بڑا اچھا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ پاکستان سے آنے والے لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ وہاں کے حالات بتائیں سب کو، اور میرا بھی تجربہ خاصا، کئی پہلو ہیں میرے تجربے کے۔ ایک تو خیر مجھے گھر والوں سے ملنا ہوتا ہے، وہ ایک بڑی اہم ہوتا ہے، کچھ وہاں کے کام باقی ہوتے ہیں، بچے کھچے ان کو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ادبی تقریبات ہیں، لوگ جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان سے ملنا، اور یہ سب چیزیں بھی اس میں بڑی اہم ہیں۔ اور اس دفعہ اتفاق سے
مجھے کئی ایسی تقریبات میں شمولیت کا موقع ملا جو واقعی ایسی تھیں کہ ان کے لیے خاص طور سے اگر پاکستان جایا جائے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ میں یہاں ذکر کروں گا چوتھی ادبی عالمی کانفرنس کا، جو 3 دن تھی، اور سارے جو اردو کے درخشاں ستارے وہاں پہ تھے، جمیل الدین عالی صاحب، فرمان فتح پوری صاحب، یونیورسٹی آف کراچی کے ہمارے پیرزادہ قاسم صاحب، اور باہر کے لوگ آئے ہوئے تھے، مثلا لندن سے ہمارے ضیاء محی الدین صاحب آئے ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ مجھے موقع ملا، اور اس کے علاوہ ایک تقریب فیض صاحب کے حوالے سے ٹینا ثانی سنگز فیض آغا خان فاؤنڈیشن نے کی، وہ کیا خوبصورت شام تھی، اس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن بس آپ یہ سمجھیں کہ سب لوگ ٹینا ثانی کا فیض جو انہوں نے گایا ہے اس سے اتنے مسرور تھے کہ فرمائشوں پہ فرمائشیں آ رہی تھیں اور کوئی ان کو اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی تقریب تھی جس سے میں سمجھا کہ میری جو ہے پاکستان کی خصوصاً کراچی کی وزٹ کا ماحصل میں نے ان دونوں تقریبات کو سمجھا۔ ایک چھوٹی سی تقریب اور کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ تھی اپنے سائنٹیفک ایسوسیشن، جس کا میں بہت عرصے سے ممبر ہوں، جب میں NED میں پڑھ رہا تھا 66-67 سے میں اس کا ممبر ہوں۔ میں وہاں گیا تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آج کل میں ریٹائر ہوں، لکھنے پڑھنے کا کچھ ہے سلسلہ شغل۔ تو جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے آپ ہماری ادبی محفل میں بھی شریک ہوں، تو میں نے وہاں بھی اپنا ایک مضمون پڑھا اور جو کافی اپریشیٹ کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک ہائی لائٹ تھی میری وہاں پر۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جس کو میں اہمیت دیتا ہوں وہ ہمارے یاور مہدی صاحب سے میری ملاقات ہے، اور جو کہ ریڈیو پاکستان کے آئیکن ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور مجھے یہ بہت خوشی ہے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرتے ہوئے کہ یہ ملاقات زلفی صاحب ہی کے بدولت ہوئی، ورنہ وہ میں نہ ان کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے، لیکن اس ملاقات کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یاور مہدی صاحب کو میں برسوں سے جانتا ہوں۔ تو میں زلفی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اس سلسلے میں، اور یہ سب سے بڑی جو میری ہائی لائٹ تھی۔ اور خاص طور سے زلفی صاحب نے تو یہ بھی مجھ سے کہا کہ آپ اپنی ملاقات کا احوال بھی لکھیں، تو چونکہ وہ اتنی اچھی ملاقات تھی کہ میں نے جتنا بھی وقت ان سے کے ساتھ گزارا وہ سارا میں نے ایک مضمون میں لکھا، اگر آپ کی اجازت۔ جی ہاں ضرور، ہمارے ناظرین یقیناً منتظر ہوں گے کہ آپ جو کچھ آپ نے لکھا ہے، ظاہر ہے یہ آپ کا فرض بھی تھا اور ہم لوگوں کا حق بھی تھا کہ نہ اپنی جو آپ کے جو تجربات وہاں ہوئے ہیں پاکستان جا کے، جو آپ کے مشاہدات تھے نا، اور جن لوگوں سے آپ ملے اور جو جن تقریبات میں آپ نے شرکت کی نا، اس کو تحریر میں بھی، ضبط تحریر میں بھی لائیں، تاکہ ہم لوگ اتنے 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے لوگ نا، ہم لوگ تو ظاہر یہی محسوس، چونکہ ناظرین حیدر صاحب کی تحریر کی خوبی یہی ہے کہ جب آپ ان کی کوئی مضمون، کہانی یا ان کا کوئی مقالہ یا ان کی کوئی تحریر آپ پڑھنا شروع کریں تو اس چابک دستی کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ نا، اور اس ہنرمندی کے ساتھ یہ لکھتے ہیں، لفظوں کا استعمال کرتے ہیں کہ قاری جو ہے نا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہے اس جگہ پہ، ان لوگوں کے درمیان، اور جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں، وہ قاری بھی برت رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو یہی ایک پختہ کار جو قلم کار ہوتا ہے اس کی خوبی یہی ہوتی ہے، اور یہی مقبولیت کا راز بھی ہوتا ہے۔ تو جی شکریہ۔ خدا بھلا کرے ہمارے کرم فرما دوست محترم زلفی بھائی کا کہ انہوں نے ٹورنٹو سے ہمیں ای میل پہ تاکید کی کہ ہم یاور مہدی صاحب سے ضرور ملیں، اور ان کا فون نمبر بھی دیا۔ چنانچہ جب ہم نے یاور مہدی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے نہایت خوش دلی سے کہا کہ آج ہی 2:30 بجے آپ میرے دفتر آ جائیں، ملاقات بھی ہو جائے گی، اور اگر آپ چوتھی عالمی اردو کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنا چاہیں تو ساتھ ہی چلیں گے، نیکی اور پوچھ پوچھ۔
ہم نے فوراً ہی بھائی کو مہدی صاحب کا پتہ بتایا. اس نے کہا یہ جگہ تو قریب ہے, آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. ہم نے کہا کہ احتیاطاً ذرا پہلے ہی چلیں تو بہتر ہے. لہٰذا 2 بجنے میں 15 منٹ پر ہم دونوں یاور مہدی صاحب کے دفتر کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ذرا ہی دور چلے ہوں گے کہ ایک سخت ٹریفک جام میں پھنس گئے. اب نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے. گو کہ یہ نومبر کا آخری ہفتہ تھا, مگر کراچی کی گرمی اور حبس کی شدت میں کوئی خاص کمی نہیں ہوئی تھی. اس عالم میں جب 2:15 بج گئے تو ہم نے یاور مہدی صاحب کو فون کیا کہ ہم 2:30 تو کیا 3:30 بجے بھی نہیں پہنچ سکتے. تو انہوں نے نہایت ہی پرسکون لہجے میں کہا کہ آپ اطمینان سے آئیں, جب آپ آئیں گے تبھی کانفرنس کے لیے چلیں گے. اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی. ہم بڑی دیر تک اپنی اس غیر متوقع اہمیت اور پذیرائی پہ حیران رہے. پھر اپنے بھائی کو جو ڈرائیو کر رہا تھا اور یہاں کے سماجی حلقوں میں خاصا معروف بھی ہے, روب دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان نہ ہو, اطمینان سے گاڑی چلاؤ. یاور مہدی صاحب ہمارے بغیر کانفرنس میں جانے والے نہیں. ذرا چوڑے ہو کر پی 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 کے اس جھنڈا بردار اور